نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، آپ کے خوابوں کی تعبیروں کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ یہ اسی سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی 4 مختلف صورتوں کو خواب میں پڑھنے یا سننے یا دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سورۃ القصص، سورۃ عنکبوت، سورۃ الروم اور سورۃ لقمان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی یا تلاوت سنتا ہے یا ان کو دیکھتا ہے خواب میں تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ جس شخص نے خواب کے اندر سورۃ القصص کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی یا اس کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو کسی بیابان اور جنگل کے سفر میں آزمائش میں ڈالیں گے، اور یا بعض حضرات کے نزدیک اس کو کسی شہر کے سفر میں جو اس کو درپیش ہوگا اس میں آزمائش میں ڈالیں گے۔ اسی طرح اس خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص یہی خواب دیکھے کہ اللہ پاک اس کو علم اور علم کی فہم اور سمجھ عطا فرمائیں گے، حکمت اور خیر کی باتیں اور دانائی کی باتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جس آدمی نے خواب میں سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی یا اس کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بلند مقام اور رتبے عطا فرمائیں گے، پھر اس کو آزمائش میں ڈالیں گے، یعنی اس کو دنیا میں ترقی دے کر، دنیا میں شہرت عزت دے کر، دنیا کی چیزیں دے کر اس کو آزمائیں گے کہ کیا وہ ان چیزوں کی پہچان کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا فخر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک اس کی موت تک حفاظت فرمائیں گے اور وہ مامون اور محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر خواب میں یہی کوئی دیکھے کہ سورۃ عنکبوت کو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو دشمنوں سے نجات عطا فرمائیں گے اور اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالیں گے اور لوگوں میں ان کو غلط مشہور نہیں ہو پائے گا اور لوگوں کی نظروں میں وہ اچھا ہی رہے گا۔ اسی طرح جس آدمی نے خواب میں سورۃ الروم کی تلاوت کی یا تلاوت سنی یا اس کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے دل میں نفاق ہوگا، یعنی یہ منافق ہوگا، اس کے دل میں منافقت پائی جائے گی۔ اور اگر یہی خواب دیکھنے والا کوئی قاضی، جج یا کوئی عالم دین ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہوگا لیکن وہ ظالم بھی ہوگا، یعنی اس سے ظلم بھی صادر ہوتا ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا۔ اور اگر یہی خواب کوئی تاجر آدمی دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو تجارت میں بہت زیادہ نفع عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کسی ادارے کا بڑا افسر، وزیر یہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے ہاتھ پر کوئی فتوحات عطا فرمائیں گے اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت اور راہ راست پر لے آئیں گے۔ اور اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس آدمی کو خوب مال اور خوب غلام نوکر چاکر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کے کسی کام کو جو رکا ہوا ہوگا پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے جھگڑا کرے گا اور اس جھگڑے میں وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر مسلمان کہیں برسر پیکان ہوں، میدان کارزار میں ہوں، وہ یہ خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو عنقریب فتح عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جس آدمی نے خواب میں سورۃ لقمان کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی یا اس کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو علم اور حکمت عطا فرمائیں گے، کتاب کا علم یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرمائیں گے اور قرآن مجید کی حکمت کی باتیں اس کے دل میں القاء فرمائیں گے۔ یہ حکمت سے مراد دانش کی، دانائی کی باتیں یا علم حکمت جو علم طب ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے، لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں، A to Z، الف سے لے کر یا تک، تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں۔